Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 951. بھید نہ جانے کیسا بن کلمے جو نماز گزارے سر بنا دھڑے کیسا الہی مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو زندارو اللہم صلی اللہ محمد مومنو، گرپیر حسن کبیر بن ماں باپ نے یہ گنان فرمایا کہ جو شخص پڑھے سنے اور سمجھتا بھی ہو، پھر بھی اگر وہ آدمی عمل نہ کرے، بھید نہ جانے، اس شخص کا یہ حال ہے جیسے سر کے بغیر دھڑ اور کلمے بغیر کی نماز۔ کلمے بغیر کی نماز بے ایمانی کی نماز ہے، کیونکہ کلمہ ایمان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو آدمی خدا تعالیٰ کو نہیں مانے اس کی نماز کیسی؟ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور جو رسول کی رسالت کو نہیں مانتا اس کی بھی نماز نہیں۔ واشہد ان امیر المومنین علی اللہ، اور جو مولا علی کو اپنا امام نہیں مانتا اس کی بھی نماز نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر عبادت نہیں ہوتی اور سر کے بغیر دھڑ قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ آدمی تو جس کو خدا نے سمجھداری دی ہے، جو آدمی سنتا ہے، جو آدمی پڑھتا ہے، پھر بھی اگر وہ جاہلوں کی طرح عمل کرے تو پھر حسن کبیر جی نے فرمایا کہ اس کا حال ایسا ہے، بالکل اسی طرح ہے جی پانی ماں پتھر نہ کھیے انہیں سور سے لگا تو انتر بھیجے نہیں جو تنے کا دیے بہار۔ پتھر کو پانی میں ڈال چھوڑو، معانزہ میں بہت پتھر ہیں، ہزاروں سال سے پانی کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، توڑ کے دیکھو اندر سوکھے کے سوکھے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے اگر کسی ایک گدھیڑے کے اوپر ہم قرآن یا کتابیں ڈگا دیں تو وہ گدھا عالم نہیں بن جاتا۔ ہم کو اس قسم کے پیروں نے، اماموں نے جگانے کے لیے تھوڑے تانے مینے بھی مارے ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 1945 میں جب جنگ بار کی مسافری کی تو مولانا جنگ بار نے فرمایا 40 برس سے میں تم کو بولتا ہوں کہ تم جنگ بار چھوڑ دو، مین لینڈ کے اوپر چلے جاؤ، ابھی بھی تھوڑا وقت ہے، چلے جاؤ، میرا فرمان مانو گے سکھی بنو گے، میرا دل ناراض کر کے تم دکھی ہو جاؤ گے۔ چھپا ہوا فرمان ہے۔ تو فرمایا جس طرح گھوڑے کو پانی کے پاس لے آؤ اور پھر بھی وہ گھوڑا پانی نہ پیے تو پھر
مالک کی کیا تقصیر، میں تم کو رستہ بتاتا ہوں، دورونی دیتا ہوں، پہلے سے چیتونی دیتا ہوں، پھر بھی اگر تم میرے فرمان پہ عمل نہ کرو اور دکھی ہو جاؤ تو پھر میں کیا کروں؟ بات بھی سچ ہے۔ امام اپنا فرض پورا کرتا ہے۔ 1954 میں مولانا سلطان محمد شاہ نے ایک تالیکہ بھیجا تھا کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گانگجی کے ہاتھ میں۔ وہ تالیکہ پوسٹ سے نہیں آیا اور وہ تالیکہ ایگزیکٹو کاؤنسل کی معرفت سے بھی نہیں آیا۔ مولانا نے کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گانگجی کو فرمایا کہ یہ تالیکہ تم لے کے جاؤ خود۔ کیرو سے تالیکہ آیا وہ، کمپالا، کسمو، نیروبی، ممباسا، زنزبار، دار السلام، ایسی بڑی بڑی جماعتوں میں جا کے تم خود پڑھو۔ کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گانگجی نے جب یہ تالیکہ دار السلام کی جماعت میں پڑھا، میں نے اسی وقت وہی جماعت خانے میں ان کے پاس سے لے کے میں نے اس کی کاپی کر لی۔ اس تالیکے کے اندر 1954 کی بات ہے، 54 کی 14 سال ہوئے۔ مولا نے پہلے یہ فرمایا ہے کہ تم آنے والے وقت کی پرابلمز اور تکلیفوں کا سامنا کرنے کی ابھی سے تیاریاں کرو، جس کے لیے میں تم کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، میں تم کو پھر کہتا ہوں کہ تم جتنی تمہاری آوک ہے اتنا خرچ کبھی نہ کرو۔ اپنی آوک آمدنی کا کچھ نہ کچھ بھاگ ضرور بچاؤ۔ صاحب نے کہا اپنی آمدنی کا، جس کی آمدنی بڑی ہوئے، 50% بچاؤ۔ 50% نہیں بچا سکتے 25% بچاؤ۔ 25 نہیں بچا سکتے تب فرمایا 10% بچاؤ۔ 10 بھی نہیں بچا سکتے 5% بچاؤ، مگر کچھ نہ کچھ بچاؤ۔ ایسا آدمی کہ جس کی 500 شلنگ پگار ہوئے وہ 50% نہیں بچا سکتا، 10% بھی شاید نہ بچا سکے، لیکن کبھی وہ 5% بچانا چاہے تو 25 شلنگ ہوتے ہیں۔ ہر مہینے 500 شلنگ 700 شلنگ کی پگار والا آدمی کبھی 25-50 شلنگ بچاوے تو کچھ برسوں کے بعد اس کی کافی رقم ہو جاتی ہے۔ کرکسر کا ہیتو ہم کو پیسے والا بنانے کا نہیں، کرکسر کے بڑے ہیتو ہیں۔ کرکسر کے ہیتو کے اندر ایک سائیکولوجی ہے۔ انسان کی ساری زندگی اس کی سائیکولوجی پہ نبھتی ہے۔ کرکسر کی اگر کوئی آدمی اپنے مرشد کے بول سن کے عمل کرنا شروع کر دے اور اس کی عادت ڈالے تو کرکسر کی عادت ڈالنے سے آدمی بہت سی کھوٹی بری عادتوں سے بچتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہیتو ہے۔ عام طور پہ لوگ کرکسر کو پیسے والا یا موڑی دار بننے کی طرف لے جاتے ہیں، مگر یہ چیز ہے یہ بھی، لیکن اصل ہیتو مولا کا کیا ہے؟ اگر ہم کو کرکسر کی نیت آ جائے اور ہم کچھ نہ کچھ اپنے مولا کے حکم کے فرمان پر بچانے کی جو عادت ڈال دیں تو اس عادت کے کارن سے ہمارے ہاتھ میں پیسہ خرچ لمٹ میں ہوگا۔ لمٹ میں ہونے سے صرف جو بڑی ضرورتیں ہیں ہمارے جیون کی وہی پوری ہو سکیں گی اور موج شوق کی طرف ہمارا دھیان گھٹ جائے گا۔ سنیما گھٹ جائے گا، سگریٹ گھٹ جائیں گے، شراب پینا گھٹ جائے گا، جگار کھیلنا گھٹ جائے گا، فضول چیزیں گھٹ جائیں گی۔ اگر 3-4 جوڑیاں بوٹوں کی پڑی ہوئی ہیں کافی ہیں۔ میں 2 ویک پہلے نیروبی میں تھا، ایک بڑا شخص گزر گیا۔ 2-4 روز کے بعد اس کے گھر کھڑا کرنے جاتے ہیں، تعزیت کے لیے میں گیا۔ بہت اچھے میرے دوست ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے بات نکلی اس کے کٹمبیوں کے اندر سے کہ جب وہ شخص گزر گیا اس کا کباڑ کھولے 140 سوٹ نکلے۔ پیسے والا شخص تھا، چلو
مگر کوئی لمٹ 140 سوٹ 150 جوڑیاں بوٹوں کی تقریباً 1000 ٹائیاں نکلی 250-300 جتنی قمیضیں نکلی. انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تو اس کے کباٹوں کے اندر سے صرف اس کے پہننے کے 40,000 شلنگ کے کپڑے نکلے. چلو یہ تو پیسے والا آدمی تھا مانا, مگر پیسے والا ہونے پر بھی اتنا بہت کہ 40,000 شلنگ کے اس کے کپڑے نکلے. فضول ہے نا یہ, بالکل فضول. کئی ایسے آدمی ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر یا جن کے جیون کے اندر اس قسم کی فضول چیزیں ہوتی. فضول کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر ہم چلا سکیں اس کو فضول کہتے ہیں. جس کے بغیر ہم چلا سکیں یعنی جو چیز ہم کو نہ ملے اور ہمیں تکلیف نہ پڑے وہ چیز فضول ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. فضول یعنی غیر ضروری, unnecessary. کرکسر کے مدعا کے اندر اسلام مذہب کا ایک سدھانت ہے. قرآن شریف اس قسم کی باتوں سے بھرا پڑا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کو قرآن پڑھ کے اس کے اندر سے نالج لینا چاہیے. ہم قرآن عربی زبان کا ہے نہیں پڑھ سکتے. آج کل چلو انگلش اور گجراتی کے اندر اس کے ٹرانسلیشن ہیں. اسی مدعا اور ہیتو سے ہمارے پیروں نے گنان بنائے تھے. گنان قرآن پاک کی تفسیر ہے اور گنانوں کے اندر وہ سب کچھ ہے جو قرآن میں ہے, اور گنانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمارے اپنے طریقے اور ہماری بھاشا سے ہم کو گرو پیر نے ہم کو بتایا کہ تم ایسا کرو ایسا کرو. قرآن شریف کی سب باتیں ہمارے گنانوں میں موجود ہیں. کرکسر وغیرہ فضولیات کی چیزوں کے اوپر دھیان دینے کی بات ہے. کسی بھی سائڈ میں ایکسٹریم نہیں ہو جانا. آپ عبادت میں اتنے لگ جاؤ کہ بزنس روزگار چھوڑ دو, یہ بھی ہمارے مذہب میں پسند نہیں. اتنی دعا بندگی آپ کرو کہ صبح شام 24 گھنٹے جماعت خانے میں ہی بیٹھے رہو اور دھندا روزگار بند کر دو, بال بچوں کو تکلیف میں آ جائیں, یہ گناہ ہے ہمارے مذہب میں. اور آپ دکان کے اوپر اتنے پڑ جاؤ کہ جماعت خانے منہ ہی نہ دکھاؤ, مولا کا شکر ہی نہ کرو, اور تمہارے اوپر جو کچھ بھی مولا نے فرض رکھا ہے وہ بھول جاؤ, یہ بھی گناہ ہے. دھندا روزگار بھی کرو اس کے وقت پہ, اور اپنا مذہب بھی پالو اس کے وقت پہ, جیسے جیسے طریقے بتائے ہم کو مولا نے, ہمارے پیروں نے. اس طرح ہمارے زندگی اور جیون کے اندر جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ماڈریشن. ماڈریشن کا مطلب نہ بہت زیادہ نہ بہت تھوڑا, درمیانی چیز, سم تول رہوے, یہ ماڈریشن ہے. اسی باتوں کے اوپر مولا نے یہ تعلیقہ بھیجا اور پھر سب سے نیچے ایک فقرہ لکھا, پیراگراف. صاحب کہتے ہیں میرے روحانی بچوں, دنیا کے بڑے بڑے لوگ میرے پاس آ کے میری صلاح لیتے ہیں, میری صلاح لینے کے لیے بے چین رہتے ہیں, اور میں ان کو صلاح دیتا ہوں, ان کو فائدہ ہوتا ہے. تم میرے روحانی بچے ہو, میں تم کو مانگے بغیر صلاح دیتا ہوں, لیکن افسوس میری صلاح کے اوپر تم عمل نہیں کرتے. امام اپنا کام فرض پورا کرتا ہے, ماننا نہ ماننا ہمارے اختیار میں ہے, اور ہمارے لیے فائدے اور نقصان کی بات بنتی ہے. اگر ہم مانتے ہیں تو فائدہ ہے, نہیں مانے تو ہمارا نقصان ہے. حضرت امام کا دل جلے گا, یہی بات نا. مولا اپنے بچوں کو دکھ دیکھ کے سکھی نہیں ہوتا, مولا ہم کو دکھی دیکھ کے وہ بھی دکھی ہوتا ہے. تو ہم اپنی خاطر بھی اور مولا کو سکھ دینے کے لیے بھی ہم اس طرح سے عمل کریں کہ مولا راضی ہو گئے, یعنی حضرت امام کا حکم مانے. اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ہمارا مولا ہم پہ راضی ہوتا ہے کہ دیکھو انہوں نے میرا فرمان مانا,
اس سے خداوند حاکم امام کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہماری بھلائی ہے۔ دنیا داری کے اندر موج شوق بھبکا لینا دینا بڑائی کرنا یہ انسان کی کھوٹی فطرت ہے، کھوٹی فطرت۔ انسان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر تھوڑا سا حسد بھرا ہے۔ اس حسد کو جو تھوڑا سا اس کی فطرت میں ہے، ٹھیک کرنے کے لیے عبادت بندگی اور دھرم فائدہ کارک بنتا ہے۔ آدمی کے اندر جو کچھ بھی غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ سدھار لیتا ہے۔ دیکھو خدا تعالیٰ نے آگ بنائی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ علم کے رستے سے آگ کو ہاتھ سے نہیں پکڑتے نہیں تو جل جائیں، آگ کو لے کر سگڑی میں یا کسی برتن میں یا کوئی ایسی جگہ جہاں اس کا اپیوگ ہو سکے ہم آگ کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر کھانا پکاتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں کرتے ہیں۔ لوہار اور دوسرے لوگ اس کے اوپر اپنا دھندا روزگار چلاتے ہیں۔ یہی آگ اگر ہم اپنے گھر میں یوں ہی ایٹ رینڈم کسی جگہ پھینک دیں تو ہمارا سارا گھر جلا کے برباد کر دے گی۔ خدا نے آگ بنائی، مگر اس آگ کا اچھی طرح سے استعمال اپیوگ ہم کو علم سے تجربے سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا، پانی ہم پیتے ہیں، پانی سے کھانا پکاتے ہیں، پانی سے کپڑے دھوتے ہیں، پانی سے کھیتر اگاتے ہیں، اناج پکتا ہے۔ پانی کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں، اور یہی پانی ہم کو مار ڈالتا ہے اگر ہم نے پانی کی مستی کی تو۔ خدا تعالیٰ نے ہر ایک چیز انسان کی بھلائی بہتری کے لیے بنائی ہے، مگر اس چیز کا اگر ہم نے رانگ اپیوگ کر لیا تو مر جائیں گے۔ اسی طرح سے مومنوں، ہمارے دل کے اندر خدا تعالیٰ نے لو یعنی پیار اور اس کی اپوزیشن کے اندر حسد رکھا۔ محبت بڑی اچھی چیز ہے اور حسد بھی بڑی اچھی چیز ہے، مگر ہم نے حسد کو برے استعمال میں لے لیا۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد انسان کے اندر کمپٹیشن پیدا کرتا ہے، انسان کو جوش دیتا ہے۔ حسد کا شبد برا ہے، لیکن میں حسد کی نیچر بیان کر رہا ہوں آپ کو، جس کو انگلش زبان کے اندر envy کہتے ہیں، جیلسی نہیں۔ مجھے گجراتی زیادہ نہیں آتی، گجراتی میں envy کا کیا ترجمہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں، اردو میں ہے۔ حسد عربی لفظ ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ حسد جیلس ہونے کو یا جیلسی کو حسد کہتے ہیں۔ جو جیلس ہوئے ایڈجیکٹو، وہ آدمی ہم کہتے ہیں حاسد ہے، یعنی حسد کرنے والا، اور ناؤن جیلسی جو ہے وہ حسد ہے۔ لیکن envy جو بگڑ جاوے تو حسد بنتا ہے۔ envy کو ہم عربی فارسی اردو زبان میں رشک کہتے ہیں، رشک کرنا۔ خدا نے نیچر میں، انسان کی نیچر میں رشک رکھا ہے۔ رشک سے ہمارے اندر جوش آتا ہے، رشک سے کمپٹیشن پیدا ہوتی ہے، رشک سے ہم کو طاقت آتی ہے، رشک سے ہم کو ہمت آتی ہے۔ اور رشک کیوں خدا نے ہمارے اندر رکھا؟ تاکہ اگر ایک آدمی دوڑ لگاتا ہے تو میں اس کے آگے بڑھ جاؤں، مگر یہ چیزیں نیک باتوں کے اندر ایک شخص اگر خدا کی عبادت کر رہا ہے تو میں اس سے زیادہ عبادت کروں، ایک آدمی نے کوئی بھلائی کا کام کیا ہے میں اس سے زیادہ بھلائی کا کام کروں، ایک آدمی نے دان خیرات کیا ہے میں اس سے زیادہ دان خیرات کروں۔ یہ ہے envy۔ مگر اس کی جب چیز بگڑ جاتی ہے، جب دودھ بگڑ جاتا ہے تو جس طرح کھٹا ہو جاتا ہے تو یہ envy بگڑ کے حسد بن جاتی ہے۔ ہم لوگ حسد کرتے ہیں اور جو نیچرل انسٹنکٹ خدا نے کمپیٹیٹو نیچر رکھی ہوئی ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں اور ہم خراب راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کبھی خدا نخواستہ یورپ جیسے گاؤں کے اندر ملک میں گیا، سخت ٹھنڈی لگی، ڈبل نیمونیا ہو گیا،
डॉक्टर ने उसको एक छोटा सा पैग ब्रांडी का दे दिया कि डबल निमोनिया की वो डेंजर में से निकल जावे। तो ब्रांडी पाप नहीं, दवा बन गई। मगर वो आदमी इसी ब्रांडी को मौज शौक के लिए, गम गलत करने के लिए, स्वाद लेने के लिए बोतल सामने रख के बैठ जावे और गिलास पे गिलास चढ़ाता रहे, तो वो बात के उसने भी ब्रांडी पी जिसने अपनी बीमारी दूर की। और ये मानसिक बीमारी में फंस के और मानसिक बीमार बन रहा है। ब्रांडी हराम नहीं, शराब कुरान पाक में हराम नहीं, लेकिन शराब का पीना हराम है। शराब का पीना हराम कैसे? क्योंकि अगर हम शराब पीते हैं तो वो हराम है, लेकिन हम शराब को दवा बनाते हैं तो वो हलाल है। इसी तरह से हमारे अंदर क्रोध और गुस्सा एक फितरी चीज है, नेचुरल चीज है। जिस इंसान में गुस्सा नहीं वो मरा हुआ आदमी है जिसमें गुस्सा नहीं। मगर गुस्सा तो सब में हो गए, भले वो गुस्सा कंट्रोल कर लेवे, गुस्सा दिखावे नहीं, गुस्से करे नहीं, गुस्से होवे नहीं, मगर उसको गुस्सा तो आता है, नेचुरल चीज है। इसी गुस्से को अगर वो आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता और उस गुस्से का ताबे बन जाता है, गुस्सा उसका मालिक बन जाता है और वो गुस्से का गुलाम हो जाता है, तो ये क्रोध मजहब में हराम है। इस क्रोध को हमारे मजहब ने हराम कहा, क्योंकि इससे हम दूसरे का नुकसान कर देते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कुदरत ने जो हमें नेचुरल चीजें बख्शी हुई हैं वो तो ठीक है, मगर हम उसके अच्छे और बुरे उपयोग से अच्छाइयां पैदा कर लेते हैं या बुराइयां पैदा कर लेते हैं। मजहब हमको मॉडरेशन सिखाता है कि हमको कुदरत की बख्शी हुई ताकतों से हमको अपने जीवन में मिले हुए जितने भी मौके हैं, चांसेस हैं, उनमें से हमें फायदा उठाना है। बस ये हमारा एम है। ये बात मैं आपको कहनी चाहता हूँ कि हर चीज से फायदा उठाओ, नुकसान न उठाओ। इसलिए हमको एक ऐसे मालिक मुर्शिद गाइड की जरूरत है जो जगह जगह बात बात में हमको बताता रहे, ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा करो, ऐसा न करो, ताकि हम हर चीज में से फायदा उठाएं। ये इमाम के कई वर्षों के फरमान हैं। शो न करो, दिखावा न करो, भबका न करो। मैं नैरोबी के अंदर था, 2 हिंदू बाइयां नगारा रोड के पिछली तरफ जो शान सिनेमा की लाइन है, उस रोड का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन जिस रोड पे शान सिनेमा है नगारा, यहाँ ये 2 हिंदू बाइयां सुबह 11 बजे जा रही थी। दरदाजी ने पहने हुए 3 अफ्रीकनों ने उनको खड़ा कर लिया और सबके सामने 11 बजे हजारों आदमी आते जाते हैं। कई लोग तो खड़े हो गए देखने के लिए, लेकिन किसी ने मना नहीं किया। बड़े आराम से उन तमाम के दागीने, 2 औरतों के दागीने भी उतार लिए और उनकी पाकिटें भी दिन दहाड़े लेके चले गए। हमारे मौला ने, आपको कभी याद हो गए, 1945-46 के ये फरमान है दारुस्सलाम में किए हुए कि तुम अपना पैसा खोटे हिसाब से अपने जीवन में फजूल खर्च न करो। औरत को अपने बदन के शोभा के लिए, नेचुरल फितरत है, औरत की नेचर है, उसको जरूर थोड़ा बहुत डेकोरेशन चाहिए, करो, मजहब ने रजा दी है, लेकिन लिमिट में, थोड़ा, हद से ज्यादा नहीं। थोड़े से दागीने होंगे काफी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे हम दागीनों में डाल देवें, बहुत ज्यादा पैसे हम कपड़ों में डाल देवें, बहुत ज्यादा पैसे हम पार्टी बाजी में डाल देवें, बच्चे की बर्थडे में डाल देवें, खामखा कोई सगाई के अंदर बात हो गई उसमें डाल देवें। हमको, कई आदमियों को सिर्फ एक छोटा सा मौका चाहिए, जरा सा बहाना बना दिया, हमने पार्टियां वगैरह कर दी, फजूल पैसे गुजार दिए। आजकल के समय में खसूसन अफ्रीका के अंदर ये चीजें हमारी जमात के हित में नहीं, और आज कई सालों से, लगभग 25 सालों से हमारे मौला के ताली के इस बारे के अंदर आ रहे हैं। यही बात आवती काल
آپ ٹیپ میں سنو گے، مولانا حضرت امام نے پیرس کے فرمانوں کی ٹیپ میں اس بات کے لیے کہا ہے، ڈو ناٹ شو یور ویلتھ، اپنی دولت بتاؤ نہیں۔ مجھے تو ابھی اکھی 55,000 کی اکھی افریقہ کی اسماعیلی بستی میں کوئی کروڑپتی اسماعیلی ابھی تک مجھے نہیں نظر آیا، کیونکہ ہماری عادت یہ ہے 10,000 شلنگ ہوں گے تو زور اتنا ہوتا ہے کہ جیسے لاکھ شلنگ کھڑکتا ہوگا۔ یہ ہمارا ایک حال ہے، ہماری نیچر ہے۔ 10,000 شلنگ ہوں گے نا تو ہم دکھاوا کریں گے لاکھ شلنگ کا، اور لکھپتی ہوگا تو دکھاوا کرے گا کروڑپتی۔ ہم ہضم نہیں کر سکتے پیسے کو۔ دوسری قوموں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ لاکھوں شلنگ ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ شو ہے، ہمارے اندر شو زیادہ ہے، شو بہت۔ یہ شو کا ٹائم اب نہیں۔ مولانا حضرت امام نے ہم کو منع کیا ہے، اپنی ویلتھ کو کھوٹے حساب سے ظاہر نہ کرو، شو میں نہ ڈالو۔ یہ مت بتاؤ کہ ہم بہت پیسے والے ہیں۔ میرے پاس چھاپا ادھر ہے مگر گھر پہ پڑا ہے، مجھے یاد نہیں تھا کہ میں یہ سبجیکٹ لوں گا۔ پیپل میگزین نکلتا ہے ایوری سنڈے کمپالا میں کمپالا کے لے کے آیا ہوں۔ اس کے ایک پیج کے اوپر نیچے باکس بنا ہے، اس باکس میں جاڑے جاڑے اکشر سے لکھا ہوا ہے، میں نے کمپالا والوں کو سنایا یہ۔ ایک پارٹی کے اندر ایک اسماعیلی بائی ایک افریقن کو کہتی ہے کہ تمہیں معلوم ہے ہم اسماعیلی قوم بہت پیسے والے ہیں، اور تم لوگ جو بزنس کے اندر ہمارا سامنا کرنا چاہتے ہو تو تم بھول جاؤ، تم ہمارا بزنس میں سامنا نہیں کر سکتے۔ اس چیز کا اثر بہت برا ہوا ہے۔ یہ چھاپا مجھ کو نامدار کاؤنسل نے دیا ہے، میں لے آیا ہوں اپنے ساتھ۔ اس کی انویسٹیگیشن کی گئی اور پتہ بھی لگ گیا کہ کون بائی تھی۔ بس شو میں آ جانا، مغز کو چسک جاوے تو پھر آل باؤل انسان بکتا ہے۔ کہنے والی ایک بائی نے کہہ دیا، مگر اتنے بڑے باکس کے اندر چھاپے میں آ جانے سے غیروں کی نظر میں اسماعیلی قوم کا اثر کتنا خراب پڑ گیا۔ کرنے والا ایک اور بھگتنا پڑے گا ساری قوم کو۔ تنزانیہ کے اندر اہورو ملنے سے بہت پہلے ہمارے ایک لیڈر نے، ایک قوم کے آدمی نے یہ کہیں کہہ دیا کہ اسماعیلی لوگ الیکشن کے حق میں نہیں ہیں۔ اس چیز کا یہاں کے افریقنوں کے اوپر کئی سالوں تک خراب اثر پڑا، کئی سالوں تک۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک قوم ہیں، ایک فیملی کی طرح۔ اگر ایک بھی اسماعیلی نے کوئی برا کام کیا تو ساری اسماعیلی قوم کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، ساری اسماعیلی قوم۔ ایک اسماعیلی کبھی کھوٹی چابیاں بنا کے چوریاں کر لے گئے اور وہ پکڑا جائے تو اس کے اوپر دوسرے ہمیشہ یہ سمجھیں گے کہ اسماعیلی لوگ چور ہیں۔ اگر ایک اسماعیلی نے اسمگلنگ کر کے کبھی کوئی مال وغیرہ رکھ دیا اور بھر گیا اور پکڑا گیا تو یہ نام آ جائے گا کہ نہیں اسماعیلی لوگ ایسے ہی ہیں۔ مولانا حضرت امام فرمایا دنیا میں اس طرح سے چلو، اس طرح سے چلو کہ تم کو غیر لوگ ایسی میٹھی نظر، عزت کی نظر سے دیکھیں کہ آپس میں باتیں کریں، آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں۔ امام زمان اپنے نام کو نیچا کرنا نہیں چاہتے، نہ اپنے بچوں کا نام نیچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مولا کا نام ہمیشہ اونچا رکھیں، کوئی بھی حالت میں ایسا کوئی کام نہ کہیں کہ ہماری قوم کو لاچھن لگے۔ محنت کرو، ایمانداری سے محنت کرو، دغا صدقہ فریب کر کے کمایا ہوا پیسہ زیادہ نہیں ٹکتا، نہیں ٹکتا، اور وہ خراب باتوں میں گناہ کے رستے میں چلے جاتا ہے۔ ایمانداری سے بھلے تھوڑا پیسہ کماؤ، میٹھا لگے گا۔
اولاد کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہم کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جیون ہمیں اس طرح سے گزارنا ہے کہ ہم لوگوں سے اونچے رہیں۔ مولانا حضرت امام نے اور مولانا سلطان محمد شاہ نے دونوں نے ایک ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے، اس کے اندر دونوں کے شبد ایک طریقے ہیں۔ وہ شبد یہ ہیں کہ اسلام کے مذہب کو کبھی ہم ایک شریر مان لیں، ایک باڈی مانے، تو اسماعیلی فرقہ جو ہے، اسماعیلی سیکشن، وہ اسلام کے اندر برین کی طرح ہے۔ آخر شریر میں بھیجے کا ستھان اونچا اور سب سے قیمتی ہے۔ اسی طرح سے مولا فرمایا کہ دین اسلام کی باڈی کے اندر اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ بھیجے کی طرح ہے، برین کی طرح ہے۔ مطلب کہ ہماری بڑی قیمت ہے اور یہ قیمت ہم کو رکھنی ہے۔ کھوٹی کھوٹی باتیں، افواہیں کر کے ہم اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنی ساری جماعت کا نقصان کرتے ہیں۔ ہماری قوم کی ایک اور خراب حالت ہے جو ہماری، ایسا میں کہوں کہ ہماری جماعتی برائی ہے، سماجک برائی، اور وہ ہے نندا۔ ہماری قوم کے اندر نندا بہت ہے۔ کارن بغیر ہم دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ریزن کارن بغیر ہم دوسروں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ نہ کسی نے کسی کا باپ مارا، نہ کوئی چوری کی، نہ پیسہ کھایا، لیکن خواہ اس آدمی کی کوئی ایک بات ہم کو پسند نہیں آئی، بس ہم اس کے دشمن ہو گئے۔ یہ چیز ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ پھر ہم وہ چیزیں پھیلاتے ہیں، دوسروں میں بیٹھ کے اس کی برائیاں کرتے ہیں، یہ نندا ہے۔ اس نندا کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کے اندر افواہ پھیلانا، افواہ پھیلانے کا مطلب ریومر اڑانا بہت خراب ہے۔ اس بات کے لیے ہمارے نامدار پریزیڈنٹ نیریرے نے گئے سال کچھ آدمیوں کا نام پبلک میں ظاہر کیا تو بڑے افسوس کے ساتھ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ ہماری ایک بائی کا نام دیا گیا۔ سچا تھا، جھوٹا تھا، میں اس کی انویسٹیگیشن میں نہیں گیا، لیکن تنزانیہ کے نامدار پریزیڈنٹ نیریرے کے منہ سے اور چھاپوں کے اندر ہماری ایک اسماعیلی بائی کا نام آ گیا کہ 11 کے کچھ نام ایسے تھے جو اس نے دیے کہ یہ لوگ کھوٹی ریومر پھیلاتے ہیں۔ کیوں ہم ایسا کام کریں کہ کھوٹی ریومر پھیلائی جائے؟ کبھی مانو کہ ہم نے کوئی بری خبر سن لی ہے، اگر وہ بری خبر کوئی ایسی ایمرجنسی والی ہے کہ ابھی ابھی ہمارا برا ہونے والا ہے اس بری خبر سے ابھی ابھی، تو جدا سوال ہے کہ ہم گھبرا جائیں اور قوم کے جو لیڈر ہیں آگےوانوں کے پاس جا کے ہم کہیں، لوگوں کے پاس نہیں، قوم کے آگےوانوں کے پاس جا کے کہیں کہ یہ خبر میں نے سنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری جماعت کا کچھ برا ہو جائے، لیکن ایسی ایک گپ سن لینے کہ جس کے نہ پاؤں ہوں گے، نہ ہاتھ ہوں گے، نہ پر ہوں گے، نہ سر ہوگے، نہ دھڑ ہوگے، اس سے ہم کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مولانا حضرت امام نے پیرس کے ان فرمانوں میں بھی اور اس کے پہلے بھی اس قسم کے فرمان مبارک بھیجے ہیں۔ ماں باپ فرمایا مجھے بہت دلگیری ہے اس بات کی کہ میں جو فرمان کرتا ہوں لوگ اپنی طرف سے اس کے اندر بڑھا چڑھا کے ایڈ کر کے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، کاغذ لکھ لکھ کے بھیجتے ہیں، اور پھر میری جماعتوں تک جب میرا فرمان پہنچتا ہے تو ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ میری دورونی کیا ہوتی ہے اور وہ دورونی جب جماعتوں کے پاس پہنچتی ہے، لوگوں کے اندر چرچا ہوتے ہوتے، افواہ پھیلتے پھیلتے تو بالکل اونھی بات بن جاتی ہے جس سے جماعتوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ نے اس ٹیپ کو کوئی بھی طریقے سے لکھنے کی منع کی ہے، کاغذ میں لکھ کے بھیجو وغیرہ کچھ نہیں۔ کل جو آپ ٹیپ سن لو آپ اس میں سنو گے، ایسا نہ ہوگا کہ آپ کو 5-25 شبد یاد رہ جائیں تو پھر دوسرے دن آپ کاغذ لکھ کے بکوبا والا کوئی دوست ہوئے، کوئی مسوما والا دوست ہوئے، کوئی دار السلام والا دوست ہوئے، آپ اس کو لکھتے پھرو، یا آپ کا بچہ کوئی یورپ میں پڑھتا تو اس کو کاغذ لکھو، ادھر مانکا کے جمدار خانے کے اندر شنیچروار کو 26ویں مئی کو یہ صاحب کا تالیکہ آیا، یہ صاحب کا ٹیپ آیا، بالکل نہیں، ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس قسم کی افواہوں میں آج کل ایک افواہ ہماری قوم کے اندر چل رہی ہے۔ مولانا حضرت امام فرمایا تمہارا ادھر صرف 10 برس رہنا ہے، اس کے بعد تم کو ادھر سے بھاگنا ہے۔
مجھے کئی آدمی یہ گئی کل صرف میں کل آیا ہوں ان لگ بھگ 30-32 کلاس کے اندر کئی بھائی بہنوں نے مجھے یہ سوال کر دیا ہے. اس کے لیے مجھ کو یہ چیز بولنی پڑی. جماعت کے اندر ایسی باتیں ہیں. صاحب نے خالی 10 برس دیے ادھر اس دیش میں رہنے کے لیے. کس نے کہا؟ ماں باپ نے اس طرح کے فرمان کیے ہیں کہ 10-15 سال ان دیشوں کے اندر تنزانیہ، یوگینڈا، کینیا، ان میں 10-15 سال پرابلمس رہیں گی. نیروبی کے اندر یہ ٹیپ بجائی گئی. ٹیپ کے بعد میں نے وہاں 1.25 گھنٹہ اس کے اوپر واعظ بھی کیا. وہاں بھی میں نے جماعتوں کو یہی بات کہی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایسی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کوئی چیز نہیں. ماں باپ نے کھلے شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ ڈو ناٹ موو. اور وہ چیز کہ جس کے اندر آپ سنو گے کہ مولانا حاضر امام نے 2-3 دوسرے دیشوں کے نام لیے ہیں، وہ تو حضرت مولانا سلطان محمد شاہ نے 1905 کے فرمانوں میں کہا ہوا. 1905 کے فرمانوں میں، 1916 کے فرمانوں میں، 1921-22 کے انڈیا پاکستان کے فرمانوں میں، اور افریقہ، ہندوستان، پاکستان سے آج 50-60 برس کی ہمارے مولا باپا کی ہم کو یہ دھروانی ہے. یہ وہی فرمان تھے انڈیا کے اندر کہ جو آدمیوں کا دھندا یہاں ہندوستان میں ٹھیک نہیں چلتا تم افریقہ جاؤ. اس وقت کا یہ فرمان ہے. تو کیا اس وقت ہندوستان کچھ مرنے والا تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن جماعتیں باہر نکلیں، ساری دنیا کے اوپر پھیل جائیں، ہم کو ساری دنیا کے اوپر اسپریڈ ہونا ہے ہمارے مذہب کے حساب سے. ہم کو کوئی پولیٹیکل ڈیزائن کچھ نہیں. پالیٹکس کے اندر اسماعیلی لوگ بہت بھاگ نہیں لیتے. ہم کو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ادھر ہم کو منسٹر بن جانا ہے یا پریزیڈنٹ بننا ہے. لیکن ہم اچھے وطنی بن کے، اچھے شہری بن کے، اچھے اسماعیلی بن کے، اچھے انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کے جدھر بھی ہیں اپنی گورنمنٹ کے فیتھفل ہیں اور اپنے دیش کے بھی فیتھفل ہیں. میرے کھیسے میں آج ایک مولا باپا کا تالی کا مبارک جو شکاگو کے اندر مولا نے بھیجا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کے اندر شکاگو کے اندر پہلا اسماعیلی جماعت خانہ اسٹیبلش ہوا اور مولا باپا نے وہاں مکھی کامڑیا کی اپوائنٹمنٹ کی. شکاگو کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کا پہلا آفیشیل جماعت خانہ کھلا. 1952-51 میں مولانا سلطان محمد شاہ نے تالی کے بھیجے تھے، میرے روحانی بچوں تم کانگو کی طرف جاؤ. دیکھو اٹلانٹک تک جانا اور پھر اس کے بعد اٹلانٹک کراس کر کے تم ساؤتھ امریکہ جانا، یہ دورانی تو ہم کو کئی سالوں سے پہلے ہے. مولا نے ایک تالیکے میں ایسا بھی فرمایا کہ فیوچر کے اندر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں جماعت خانے کھولیں گے. جب بھی پیرس کا جماعت خانہ کھلا نا اس کے اوپر سے مولا نے یہ تالیکہ بھیجا کہ فیوچر میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر اور جاپان کے اندر بھی ہم جماعت خانے کھولیں گے. مطلب یہ ہے کہ اسماعیلی ایڈونچرس نیچر یہ ہے کہ ہم نئے دیش بزنس کے لیے، وساحت کے لیے، سیٹلمنٹ کے لیے ڈھونڈتے رہیں. یہ کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ ایک تو بالکل بھکاری ہو جس کے پاس کچھ نہیں، چھوٹا سا بلینکٹ ڈالا بغل میں اور چل دیے، نہ اس کو ہوٹل کی پرواہ، نہ اس کو کوئی اور چیز کی پرواہ، نہ اس کے پاس بیگ ہے، اس کو نہ کسٹم کا خیال ہے، نہ ایکسائز ڈیوٹی کی کوئی بات ہے. ایسے لوگ جو بالکل ہندوستان میں کاٹیا واڑ کچھ کے اندر جن کا بزنس ٹھیک نہیں چلتا تھا، موسٹلی ایسے لوگ مولا کے حکم سے افریقہ آ گئے جن کے آج ہم یہاں بال بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سب سے پہلی 50 آدمیوں کی ایک ٹکڑی ڈھاؤ میں بیٹھ کے 1849 کے اندر کچھ سے ادھر آئی تھی. 1849 مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کا وارہ تھا. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے حضور میں یہ 50 آدمیوں میں سے 4-5 آدمی جب مہمانی پیش کرنے کے لیے گئے بامبے کے پونا کے اندر تو سرکار مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے ان کو فرمایا کہ تم جنگ بار جاتے ہو. اس وقت افریقہ یعنی جنگ بار.
میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ تم کو برکت ہوگے، اور اپنی صبح کی دعا پڑھنے کے بعد یہ 4 تسبیحاں نکالتے رہنا، انشاءاللہ تم کو دین دنیا میں خیر و برکت ہوگی۔ یہ جو ہم صبح کی 4 تسبیحاں نکالتے ہیں، یہ مولانا حسن علی شاہ مابپ نے 1849 کے اندر اس وہ پہلے بیچ کو یہ فرمایا، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد۔ یہ مولانا حسن علی شاہ مابپ کی تسبیح ہے جو آج تک ہم نکالتے ہیں۔ 100 برس سے زیادہ کی ہماری وساحت یہاں ہے، 100 برس سے زیادہ کی۔ 1854-56 کے اندر اس کبورہ کے اندر ایک اسماعیلی تھا کہ جس نے اسپیک کو اور برٹن کو اپنے گھر میں رکھا تھا، اس کا بھی کتابوں کے اندر ورنن ہے۔ یعنی ہم اسماعیلی بہت پرانی سیٹلمنٹ والے ہیں۔ مولانا سلطان احمد شاہ نے 1904-1905 میں کراچی میں فرمان کیے کہ تم میسوپوٹیمیا کی سائڈ میں جاؤ۔ میسوپوٹیمیا کون سا؟ پرشین اور عربک گلف جو ہے، بصرہ، بغداد، عراق، اس کو اس زمانے کے اندر میسوپوٹیمیا کہتے تھے۔ 1904-05 کا یہ فرمان ہے کہ تم اس طرف جاؤ، اور گوادر اور کراچی کے بہت سے آدمی بصرہ میں جا کے رہے۔ آج تک بصرہ کے اندر اپنی جماعت ہے اور بصرہ میں اپنا جمع کھانا ہے۔ عراق کے اندر بھی اسماعیلی اور بھی جگہوں میں ہیں۔ یہ مولا کا فرمان کہ تم ایران جاؤ، سینیگال جاؤ، آئیوری کوسٹ جاؤ، جس کے پاس مین پاور ہو گئے، فیملی بڑی ہو گئی، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ساری فیملی ایک ہی جگہ کے اوپر موانزہ یا دار السلام یا نیروبی رہ گئے، اس کی جگہ اس میں سے ایک آدھ بچہ باہر جاوے، یا جس آدمی کے پاس تھوڑی سی موڑی ہے تو وہ نئے دیشوں کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو آگے دھندے میں لگانے کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ ایک ہی روزگار کے اندر ساری فیملی پڑی ہوئے تو مین پاور کی ویسٹ۔ آج ساری دنیا کے اندر یہ بات بن رہی ہے اور کوئی نئی چیز نہیں۔ اس لیے یہ ریومر، یہ افواہ ہمارے مذہب یا قوم کے اندر جو چل رہی ہے وہ غلط ہے۔ مولانا حضرت امام نے فرمایا ہے، کھوٹی کھوٹی افواہیں نہ سنو۔ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی باہر سے یا اپنے بھائیوں کے اندر سے ایسی کوئی افواہ آپ کو ملے تو اپنی نامدار کونسل کے پاس جاؤ، مکھی کمڑیا پاس سے جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم نے یہ بات سنی ہے۔ قوم کے آگےوان جماعت کو اس بارے میں بول بات ہے یا ٹھیک بات ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ میں آپ کو اس جگہ دارالسلام کے کچھ آگےوان بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی کسی آدمی کو یہ بات یاد ہوگی۔ دارالسلام میں جہاں اوپانگا جماعت خانہ ہے، اس اوپانگا جماعت خانے کے سامنے ڈائمنڈ آباد ہے جس میں 20-22 اسماعیلی فلیٹس ہیں۔ 31 اگست 1948 اگست مہینے کی 31ویں تاریخ 1948 اس ڈائمنڈ آباد کی جگہ کے اوپر صاحب کا اسٹیج بنایا تھا اور سامنے اپنی آغا خان کلب تھی، میدان کا ساری جماعت بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ کا وارہ تھا، ماتا سلامت کے ساتھ دیدار دینے آئے صاحب ادھر 21 اگست کو دار السلام آئے تھے، طبیعت نادرست تھی، 1-2 دفعہ باہر آئے، موٹر میں بیٹھے بیٹھے دیدار دے کے چلے گئے، لیکن 31 اگست 48 کو رات کے وقت مولا تقریباً 9:30 بجے کلب میں آئے تھے۔ مرحوم کاؤنٹ ابراہیم نتھو کو صاحب نے بلایا، نتھو خداوند ہماری دعا کیجیے۔ کاؤنٹ ابراہیم نتھو اس وقت وہ وارث ابراہیم نتھو تھے، انہوں نے جماعت کو مولا کی طرف سے دعا کی۔ میں اپنی حاضری کی بات کرتا ہوں اور میں نے اس کے امک پوائنٹس لکھے بھی ہوئے۔